وہ اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جس کی زبان بھی بولتی ہے تو ساتھ دل بھی بولتا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں، کوئی در بھی تو نہیں کہ جس در پہ جاؤں، کوئی چوکھٹ بھی تو نہیں جس چوکھٹ پہ جاؤں۔ یہ دعا مانگ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس دعا کو، اس کے لہجے کو، اس کے انداز محبت کو سنا، اس کی التجاؤں کے انداز کو سنا، اور ایک صحابی کو کہا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہے ہیں اسے جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ آج ہم نے دعا مانگی اور رو رو کے دعا مانگی، تو جب بندہ للچائی ہوئی نظروں سے مالک کی رحمتوں کا تصور کرتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے کہ میرے اوپر کرم کر دے، اے میرے مالک اگر تو نے کرم نہ کیا تو میری کوئی ڈھوئی نہیں ہے، میرا کوئی آسرا اور سہارا نہیں، اگر تو نے بھی میری نہ فریاد کو سنا تو کون میری فریاد کو سنے گا، میری مدد کو کون پہنچے گا۔ تو جب بندہ ڈر جاتا ہے اور اپنے مالک کی طرف سے حقیقی طور پہ رجوع کر دیتا ہے تو پھر مالک کرم کرتے ہوئے دیر نہیں لگاتا، اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کے ابھی زمین پر نہیں گرتے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے خوف سے، اس کے ڈر سے رو پڑتا ہے اور اس کے پلکوں کے گوشے اس نکلے ہوئے پانی سے تر ہو جاتا ہے، قیامت کے دن وہ بال جن کی جڑیں خوف خدا سے نکلنے والے پانی کی وجہ سے تر ہوئی تھی، اگر اس شخص کو جہنم کا حکم ہو گیا تو وہ بال کھڑے ہو جائیں گے، مالک یا اسے جنت دے یا ہمیں نکال لے، اور اللہ تو کریم ہے، وہ بالوں کو تو نہیں نکالے گا، وہ ان بالوں کی سفارش پر جن کی جڑوں کو خوف خدا سے نکلنے والے پانی نے تر کیا، اس گناہگار کو جنت عطا فرماتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ مالک، کتنا رحم کرنے والا ہے وہ مالک اپنے بندوں پہ۔ ہم ہی بد نصیب ٹھہرے کہ اس کی چوکھٹ پہ حاضر نہ ہوئے، آتے تو صحیح، دامن پھیلاتے تو صحیح، صدا لگاتے تو صحیح، اس کی رحمت کو آواز تو دیتے۔ ہمارے دامن جتنے مرضی لتھڑے ہوئے تھے، ہم ان گندے دامن لے کر، گناہوں سے بھرے ہوئے اپنے دامن لے کر آ جاتے۔ یہ بادشاہ کا در تو نہیں تھا کہ گندے مندے کو اندر نہ آنے دیا جائے، کہ یہ گندا ہے اس کو دہلیز سے باہر رہنے دیا جائے، نہیں، یہ مالک کا در ہے۔ وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح، میں تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، تم اپنے ہاتھ تو پھیلاؤ، تم مجھ سے مانگو تو صحیح۔ ایک بندہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، لفظ کیا ہے سنیے ذرا، اس کی توقع اور اس کی محبت دیکھیے، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ جب بیٹا باپ سے پیسے مانگے سکول جاتے ہوئے تو کہے کہ ابو میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہوئے، میں آپ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگا، میں نے ہمسایوں سے جا کر تو نہیں مانگنے، آپ میرے ابو لگتے ہیں، آپ نے میری ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں، کوئی در بھی تو نہیں کہ جس در پہ جاؤں، کوئی چوکھٹ بھی تو نہیں جس چوکھٹ پہ جاؤں۔ یہ دعا مانگ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس دعا کو، اس کے لہجے کو، اس کے انداز محبت کو سنا، اس کی التجاؤں کے انداز کو سنا، اور ایک صحابی کو کہا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہے ہیں اسے جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ آج ہم نے دعا مانگی اور رو رو کے دعا مانگی۔ میرے